اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القرباء۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ آپ تمام مومنین مومنات کی جانب سے حضرت آدم علیہ السلام تا حضرت ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام اول حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر امام مہدی دی آخر الزماں عجل اللہ تعالی فرج و شریف کی خدمت عالیہ میں حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام ابن امیر المومنین کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی امام علی علیہ السلام کے اس دعاؤں کے صلے کے صدقے میں تمام مومنین کی مطلوبات شرعیہ کو قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی، آج ہی کا دن 4 شعبان المعظم سن 26 ہجری میں مدینہ منورہ میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور حضرت فاطمہ کلابیہ کے گھر اس مولود کی آمد ہوئی، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اقلیم میں وفا کی پیشانی پر شجاعت، بلاغت، وفاداری، قربانیوں کا یہ سورج طلوع کیا، اور اس مولود کے لیے، اس بابرکت ذات کے لیے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایسا اہتمام کیا کہ دنیا کے لیے یہ واضح ہو گیا کہ جب عام انسان کچھ مانگتا ہے تو وہ اب کوشش کرتا ہے کہ اپنی زندگی کا ماحصل مانگے۔ جناب ابوالفضل العباس کو اپنی دعاؤں میں مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ علی مرتضیٰ کہ جس نے اپنے رب کے سامنے جب ہاتھ پھیلایا تو اپنے دامن میں ابوالفضل العباس جیسا گوہر آبدار طلب فرمایا۔ جناب ابوالفضل العباس علیہ السلام کے وجود کے لیے، کہ جس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ آپ کے امتیازات میں شامل ہے کہ آپ کا وجود امتیازی ہے، آپ کا وجود با مقصد ہے، کہ جس کی ذات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کسی خاص مقصد کے لیے مانگا جائے، اس عطا کا نام عباس ہے۔ جناب عباس کے لیے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے وہ تمام چیزیں جو خوبیوں کا مرکز ہوا کرتی ہیں، جس کی وجہ سے خوبیاں وجود میں آتی ہیں، لہٰذا اس وفا کے بے تاج بادشاہ کے لیے حسب، نسب، ماحول، مقصد اور دعا، ان تمام چیزوں کے اہتمامات کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے پروردگار عالم سے جناب ابوالفضل العباس کی شکل میں ام البنین کی آغوش میں چاند طلب کیا، اور
اس وجود با مقصد کے لیے حضرت امیر المومنین نے مشورے کا بھی سہارا لیا، اپنے بھائی عقیل سے مشورہ کیا کہ بھائی عقیل، آپ انصاب عرب کے شناسہ ہیں، آپ بتائیں کوئی ایسے قبیلے کی شناخت بیان فرمائیے تاکہ پتہ چلے کہ اس قبیلے سے آنے والی ماں کی آغوش میں شجاعت، کرامت، شرافت، وفاداری، قربانی، ان تمام امتیازات والی مولود اس دنیا میں وجود میں آئے۔ اور اس کے بعد کوششیں کی، تلاش کیے قبیلوں کو، اور جب جناب عقیل نے اس باشرف قبیلے کا نام لیا تو اسی قبیلے کے سردار کی بیٹی جناب فاطمہ کلابیہ سے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے عقد فرمایا، اور انہی کے اسی رشتے کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حسن اور حسین، زینب و کلثوم کو ایسا بھائی عطا کیا کہ جس نے وفا کی ساری تاریخوں کو توڑ ڈالا۔ تاریخی اعتبار سے یہ وہ بھائی تھا کہ جس نے کبھی یہ گوارا نہیں کیا کہ ان کے آقا اور ان کی شہزادی کا کام ان کی زندگی میں کوئی دوسرا انجام دے۔ لہٰذا جب کبھی بھی آپ کو لگتا تھا کہ امام حسن مجتبیٰ، امام حسین علیہ السلام، حضرت زینب علیہ مقام اور حضرت کلثوم علیہ مقام کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس اس کام کو انجام دیا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، جناب ابوالفضل العباس جن کا نام حضرت امیر المومنین یعنی اسد اللہ نے جن کا نام رکھا، ویسے تو شیر کو اسد کہا جاتا ہے، لیکن بقیہ صفات کی بنیاد پر عربی زبان میں شیر کے مختلف نام ہیں۔ ان کو زیغم بھی کہا جاتا ہے، غضنفر بھی کہا جاتا ہے، عباس بھی کہا جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جناب عباس اس شیر کا نام امیر المومنین نے اپنے اس بیٹے کو دیا کہ جب شیروں کے درمیان کوئی شیر ناراض ہوتا ہے اور بقیہ شیر بھی اس کی اس ناراضگی سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اس صفت کو عباس کہتے ہیں۔ جناب ابوالفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کو القاب سے پہچانا جاتا ہے۔ تاریخ میں ویسے تو بہت سے القاب ملتے ہیں، لیکن آپ کی ذات والا صفات کے لیے جن القاب کا انتخاب کیا گیا، یعنی ابو الفضل، فضیلتوں کے بابا کا نام عباس ہے، یعنی چونکہ آپ صاحب فضیلت تھے اسی وجہ سے بھی آپ کو ابو الفضل کہا گیا۔ ابو القربہ یعنی آپ نے ہمیشہ اہل بیت کے لیے سقائی کا کام کیا، اور قربہ اس مشک کو کہتے ہیں، اور ابو القربہ یعنی اس مشک کے آپ کو حمل کرنے والے کو ابو القربہ کہتے ہیں۔ آپ کو قمر بنی ہاشم سے بھی پکارا جاتا ہے۔ آپ کا یہ لقب جس سے آپ ملقب ہوئے، جنگ صفین کا زمانہ ہے، 17 سال کا سن ہے اس جوان کا۔ دشمنوں کے نرغے میں علی مرتضیٰ نے جب حکم دیا کہ بیٹا عباس جاؤ اور جانے کے بعد دشمنوں پر حملہ کرو، تو جناب عباس کی صفت یہ تھی، کہتے تھے کہ مجھے بابا نے اس طرح سے جنگاور بنایا ہے کہ عباس کی نگاہیں صف اول کے سپاہی پر نہیں بلکہ صف آخر کے سپاہیوں کو اپنا ہدف اور مقصد قرار دیتے تھے۔ جب نرغے شام میں، شام کے ان دشمنوں کے بادل میں جناب ابوالفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا، تو آپ اندازہ لگائیے کہ جب محمد حنفیہ اور جناب ابوالفضل العباس کو بھیجا گیا تو عمرو عاص کہتا ہے کہ دیکھا علی نے فاطمہ کے فرزند حسن اور حسین کو اپنے پاس کھڑا کیا ہوا ہے اور دشمنوں کے نرغے میں تم دونوں کو بھیج دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس ذریعے سے اپنی مکاری اور فریب کاری کے سلسلے میں یہ علی کے فرزند اور علی کے شاگردوں پر اثر انداز کرے، لیکن جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے ساتھ مل کر جو عمرو عاص کو جواب دیا
وہ یہ تھا کہ اچھا یہ بتاؤ، تمہارے ہاتھ بھی تمہارے جسم کا حصہ ہے، تمہاری آنکھیں بھی تمہارے جسم کا حصہ ہے، لیکن جب آنکھوں پر حملہ ہوتا ہے تو ان کو بچانے کے لیے ہاتھ اپنی قربانی کیوں دیتے ہیں؟ کہا چونکہ آنکھیں اہم ہیں، تو کہا کہ بس حسن اور حسین علی مرتضیٰ کی آنکھیں ہیں، اور عباس اور محمد حنفیہ علی مرتضیٰ کے بازو ہیں۔ جب آنکھوں پر حملہ ہوتا ہے تو بازو آگے بڑھ کر، ہاتھ آگے بڑھ کر ان کو کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب جناب ابوالفضل العباس دشمن شام میں گر گئے تو تمام لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ 17 سال کا جوان بابا کے کہنے پر چلا تو گیا لیکن شام کے بادلوں میں گم ہو گیا ہے۔ ایک مرتبہ جب یہ سب سمجھ رہے تھے کہ لگتا ہے کہ دشمنوں کے درمیان جا کر عباس کب تک لڑیں گے، ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ شام کے ناریوں کے بادل ایک مرتبہ چھٹنے لگے اور اس میں سے ایک قمر طلوع ہوا، نمودار ہوا۔ علی مرتضیٰ نے اشارہ کر کر کہا ہذا قمر بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کا، میرا ہی نہیں بلکہ تمام بنی ہاشم کا چاند ہے۔ اور واقعاً جناب ابوالفضل العباس علم و حلم، صفا، قربانی، فداکاری، ان تمام چیزوں کے سرچشمہ تھے۔ آپ کا ایک لقب عبدالصالح بھی ہے، یعنی آپ کی پیشانی پر جو نورانی سجدے کا نشان تھا اس کو دیکھ کر ہر چلتا انسان کہتا تھا کہ اگر کسی کو عبد صالح دیکھنا ہے کہ وہ ایسا کہ جو نہ صرف خدا کا مطیع و فرما بردار ہے بلکہ خدا کے رسول، خدا کے ولی اور خدا کے ولی کے فرزندان کا بھی مطیع و فرما بردار ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں جناب ابوالفضل العباس اس طرح سے مشغول ہوتے تھے کہ آپ عبادتوں کے تمام راستوں کو، پیمانوں کو اپنی جوانی کے عالم میں پورا کر چکے تھے۔ اور جناب ابوالفضل العباس وہ حافظ قرآن تھے کہ جو لشکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں سپاہیوں کو قرآن حفظ کرایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کا ایک لقب مواسی بھی ہے جس کا نام سراپا قربانیوں کو دینے والے کو مواسی کہتے ہیں۔ الفادی یعنی فداکاری کرنے والے کو الفادی کہتے ہیں۔ الحامی یعنی ہمیشہ محمد و آل محمد کی حمایت میں جناب ابوالفضل العباس کی نگاہیں بھی اٹھی اور دشمن کی طرف نگاہوں نے جب کبھی بھی اٹھ کر دیکھا تو صرف اور صرف آل محمد کی حمایت میں تھی۔ اس کے علاوہ آپ کو الوافی بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آل محمد اور اولاد علی اور علی زادیوں کے پردے کے نگہبان بھی تھے، لہٰذا آپ کو الوافی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ السائی، تمام کوشش جناب ابوالفضل العباس علیہ السلام کی ہوتی تھی کہ ان کے وجود، ان کی موجودگی میں کسی کی ہمت نہ ہو کہ آل نبی کی طرف اپنی میلی آنکھ سے بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لے۔ کسی کے تصورات میں یہ نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ شمر نے چاہا کہ حضرت سے جدا عباس ہوں، یہ نہ سوچا چاند سے چھوٹے گی کیوں کر چاندنی۔ آپ کا ایک لقب جس سے آپ ملقب ہے باب الحوائج بھی ہے۔ دربار حسینی میں، دربار اہل بیت اطہار علیہ السلام میں، نہ صرف ان درباروں میں بلکہ تمام ائمہ کی بارگاہ میں، حضرت حق کی بارگاہ میں، حضرت رسول اللہ کی بارگاہ میں، حضرت امیر المومنین کی بارگاہ میں، حضرت امام حسن و حسین، امام زین العابدین، امام جعفر صادق، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسی کاظم، علی ابن موسی رضا، امام محمد جواد تقی، امام نقی اور امام حسن عسکری اور مہدی دی آخر الزماں کی بارگاہ میں بھی آپ ہی ان حوائج کا دروازہ بانے جاتے ہیں کہ جس کسی کے یہاں بھی کوئی درخواست لگائی جائے تو جناب ابوالفضل العباس کا توسل کرنا پڑتا ہے، توسط لینا پڑتا ہے، انہی کے وسیلے سے ہماری عرضیاں ان بارگاہ عالیہ میں پہنچتی ہیں۔ اس کے علاوہ حامل اللواء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس علم کو رسول کو دی اور رسول سے علی کو ملا، علی مرتضیٰ سے حسن مجتبیٰ اور حسین ابن علی نے یہی علم جناب ابوالفضل العباس
अलैहिस्सलाम को अता फरमाया और आप आखिरी वक्त तक लश्कर हुसैनी के अलमदार रहे। कहते हैं कि अहले दिल के लिए पुरजोश कहानी है अलम, अज़मत आले मोहम्मद की निशानी है अलम, फ़ौज का दिल है सिपाही की जवानी है अलम, दोस्तों लश्कर इस्लाम का जानी है अलम, दस्ते गद्दार पे खिलता नहीं हिलता है अलम, इसलिए दस्ते वफादार को मिलता है अलम, छट गई गम की घटा झूम के जागा है अलम, दस्ते अब्बास पे सोने पे सुहागा है अलम। ऐज़ान ग्रामी, जनाब अबुल फज़ल अब्बास की बारगाह में कि वो बारगाह कि जिसके लिए आपका रौब दबदबा ऐसा था कि किसी की मजाल न थी कि आपके वजूद बाबरकत के होते हुए कोई हुसैन इब्न अली को उनके माँ के नाम से पुकारे, किसी की ये हिम्मत नहीं थी। और यही वजह है कि जब मकसद आपका करबला में मौजूदगी का मकसद था अमीरुल मोमिनीन के नज़दीक कि एक ऐसा शुजा और ऐसा वफादार बेटा आता हो कि जो फर्जंदान रसूल की लिए अपनी कुर्बानियों को पेश कर सके, उनका हामी बनकर रह सके, उसके वजूद से किसी में ये हिम्मत ना हो कि फर्जंदान रसूल के लिए कोई एक लफ्ज़ कह सके। लिहाजा जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम आखिरी वक्त तक बग़ैर जंग के इसलिए रह सके कि मेरे रहने से अगर हुसैन को ढारस है, बीबियों को ढारस है, तो जनाब अब्बास अपनी तमाम तमन्नाओं का जो है को अपने काबू में रखते हुए अपने आका के नज़रों के इशारों पर रहें। कहते हैं कि वो मारे का ता हश्र ना भूलेगा ज़माना, खैबर पे अकेला असदुल्लाह का जाना, और मश्क लिए नहर पे अब्बास का आना, वो बाप का किस्सा था ये बेटे का फसाना, दर किले का गर हैदर कर्रार ने तोड़ा, दीवारों को लोहे की अलमदार ने तोड़ा, ऐसा तो ज़बरदस्त कोई शेर नहीं है, अब्बास के तो नाम में भी ज़ेर नहीं है। एक मरतबा फिर तमाम बारगाह इमामत और रिसालत में और बिलखुसूस हज़रत ज़हरा मर्ज़िया सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में जनाब अबुल फज़ल अब्बास बाबुल हवाइज की विलादत बासआदत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हज़रत अमीरुल मोमिनीन के इस फ़र्जंद के सदक़े में तमाम मज़लूमीन को ज़ालिमों से निजात अता फ़रमाए और इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।